قادری صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی رحمت، تو یہ فرمائیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو گناہ گاروں کے لیے کوئی اللہ کی خاص رحمت، کوئی خاص خوشخبری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یا قرآن مجید کے تھرو ہم تک آئی ہے، کوئی کم از کم 2 اس میں سے بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گفتگو سے قبل ڈاکٹر صاحب آپ کا اور سنو ٹی وی کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خوبصورت پروگرام اور خوبصورت عنوان کے اندر مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ تو بات ہو رہی ہے رحمت، اللہ کی رحمت۔ جی، تو ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ٹھیک، تمام مخلوق کائنات بنی آدم کے لیے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسانیت کی تخلیق سے قبل صحیح، سب سے پہلے جو الفاظ ہے اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو ان رحمتی سابقت علی غضبی، اگر وہ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین ان الفاظ کے اندر فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ سبقت رکھتی ہے کس پر؟ غضب پر۔ بالکل ٹھیک، کہ جو غضب ہے اس پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کے اندر وہ نہ تو مذہب دیکھ رہا ہے، نہ وہ فرقہ دیکھ رہا ہے، صحیح، نہ وہ کوئی نسل دیکھ رہا ہے۔ مالک کی حقیقی جو ہے وہ اپنے بندے کو صرف دیکھ رہا ہے، بنی آدم، کہ اپنے جو ہے وہ انسانیت میں کوئی بھی کسی فرقے سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان پر تو کرم نوازیاں اور ہیں، ٹھیک، لیکن مخلوق کائنات کے ساتھ کیونکہ وہ رب ہے ایک تنہا، لیکن سب کو پالنے والا، رزق دینے والا جی، اور سب کی تخلیق کرنے والی ذات وہ ہے، بالکل ٹھیک، لیکن وہ اپنے بندوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ جتنے بھی بندے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیار کا ہی پیغام بیچار۔ جس طرح آپ دیکھا جائے تو ایک مثال ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے جی، وہ ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، صحیح، لیکن ایک مرتبہ نیند میں یا صمد نکل گیا صحیح، تو رب فرماتا ہے لبیک یا عبدی، واہ، ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ اسی طرح آگے چلے تو وہ یاد جس طرح اپنے بندوں پر رحمت، ایک ایک پل پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت فرما رہا ہے، درست، اس کی طرف سے کبھی بھی انکار نہیں ہے، دروازے اس کی رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اب بندے تک ہے کہ وہ اپنے بندے یقین کامل کتنا ہے، وہ کسی رنگ میں بھی مانگے وہ اس کو دیتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن مانگنے کا رنگ اپنا ہو۔ جس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک شخص ہے کہ وہ 99 قتل کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، تو اس کے بعد ایک شخص وہ ڈھونڈتا ہے، اس کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ اب اللہ کی طرف آئے یا معافی مانگوں، صحیح، ندامت ہے، لیکن 99 قتل کرنے کے بعد وہ کسی عالم سے رابطہ کرتا ہے یا اس وقت کے جو بھی دین سے وابستہ لوگ تھے ان کے پاس، ان سے رابطہ کرتا ہے، تو جب ان کے پاس پہنچتا تو کیا میری بخشش ہے، کیا میری معافی ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، 99 قتل کرنے کے بعد کون سی معافی مانگتا، لیکن اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ٹھیک، 100 ہونے کے بعد پھر اسی جستجو میں تلاش میں رہا کہ کوئی بندہ ملے جو مجھے کم سے کم راہ تو دکھائے۔ بالکل، جب وہ چلتا ہے لیکن ایک شخص ایسا ملتا ہے جسے اللہ کی جس پر کرم نوازی تھی، تو اس سے جب وہ بات کرتا ہے کہ میں نے تو 100 قتل کیے ہیں، لگتا ہے میری تو بخشش ہوگی نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ رب تو بڑا رحمت للعالمین، وہ تو رحم کرنے والا ہے، رحمتیں برسانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک بار رب کو یاد تو کر۔ صحیح، تو بات اسی طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز محشر کیا ہوگا، ایک شخص 2 شخص آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے، اعلان ہوگا، صحیح، ایک دوڑتا ہوا جا رہا ہے، ایک بڑے آرام سے جا رہا ہے اور بار بار پیچھے دیکھتا ہے۔ ہاں بالکل، اب رب کی ذات بندے کا تعلق دیکھیں، واہ، ایک ماں کا پیار کا اندازہ انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابی رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج بھی کرایا، کیا میں نے کچھ پل؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہ کر سکا، وہ گیلی جگہ سے تجھے اٹھا کر سوکھی جگہ پہ ڈالا، اتنا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ اب ایک ماں کے پیار کا احاطہ بندہ یا اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا، تو رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بالکل، لیکن بندے کا اپنے رب سے تعلق کتنا ہے، اس کے ربط کتنا ہے، تب جا کر انسان جو ہے نا اسی نیت میں پاتا ہے جتنی توفیق اللہ سے جو مانگنے کی نیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ 2 بندے، ایک بھاگا ہوا جا رہا، ایک آہستہ آہستہ جا رہا،
تو رب پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو روک لیا کہ تو بھاگا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا رب العالمین ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تیری بات کو نہیں مانا، آج تیرا حکم آیا تو اس لیے دوڑے ہوئے جا رہا ہوں، شاید اسی بات کو مانتے ہوئے تو تیری رحمت جو ہے وہ موج میں آئے اور مجھے بخش دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب دوسرے سے پوچھا کہ تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا اور بار بار پیچھے دیکھتا ہے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو بڑا رحمت للعالمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑی تیری رحمتوں کی جو ہے وہ برسات ہی اتنی ہے، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کرم ہو ہی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دونوں کو جنت میں داخل فرما دو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اگر وہ مسلمانوں پہ ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ وہ انسانوں پہ بھی ہے، وہ مذہب نہیں دیکھتا، وہ فرقہ نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو وہ انسانیت کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے اس کا ربط کیسا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔